اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ سورہ النساء آیت نمبر 29 اور 30۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا عدوانًا وظلمًا، زیادتی اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ہے اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان۔ حضرات، اس دنیا میں ہر انسان پر آزمائش آتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان پر آزمائش آتی ہے اور مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ کبھی انسان کے ساتھ آزمائش اس کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، مثلا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور دائمی بیمار ہو جاتا ہے، جیسے آج کل بہت ساری بیماریاں ہیں جو بندے کو قبر تک لے جاتی ہے، یا بندہ جسمانی طور پر معذور ہو جاتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ بعض اوقات کسی کی آنکھوں کی اللہ رب العزت بینائی لے جاتا ہے، اسے موت تک نابینا کر دیتا ہے، یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے۔ کسی کو اللہ معذور کر دیتا ہے، اور اسی طرح بعض آزمائشوں کا تعلق اہل خانہ سے بھی ہوتا ہے، کسی کی بیوی بد اخلاق، بد زبان، یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح بیوی کو ایسا شوہر مل جاتا ہے جو بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، سنگ دل ہے، کنجوس ہے، سخت مزاج ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اولاد کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بے نماز، اسی طرح والدین کی نافرمان، اسی طرح والدین کی عزت کو تباہ و برباد کرنے والی اولاد کی طرف سے بھی آزمائش آ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مالی آزمائش بھی آ جاتی ہے انسان پر، نوکری چلی جاتی ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، فاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو یہ آزمائش ہر انسان پر کسی نہ کسی طریقے سے آتی رہتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔
الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 157 آیت۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم آزماتے رہتے ہیں، مالوں کی کمی کر کے، پھلوں کی کمی کر کے، جانوں کی کمی کر کے، اولاد کو زندگی میں بوڑھا مرد ہے، باپ ہے، اور جوانی میں اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ایک بندے پر آزمائش آئی ہے، سخت آزمائش آئی ہے، اب وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ یہ آزمائش اسے نافرمانی کی طرف لے کر نہیں جاتی، یہ انسان کامیاب ہے۔ اور دوسرا انسان جس پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، اور اس نے اللہ سے شکوے شروع کر دیے، صبر و تحمل چھوڑ دیا، مایوس اور ناامید ہو گیا، اور اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ہی مار ڈالا کہ دنیا میں بڑی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، ساری زندگی میری عمر اتنے سال ہو گئی ہے، ساری زندگی مسائل ہی مسائل، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں، خودکشی کروں۔ یہ انسان، ہاں دنیا کی زندگی کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن آخرت کی جو دائمی اور ابدی زندگی ہے، اس ابدی اور دائمی زندگی میں تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، جہنم کی وادیوں میں چلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں نے ابتدا میں آیات پڑھی ہیں اس میں خودکشی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور وقتی طور پر آزمائش آئی ہے، صبر کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، یہ دن بدل جائیں گے، یہ جو آزمائش ہے یہ ختم ہو جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کیوں کہ جس رب نے تم پر یہ آزمائش ڈالی ہے وہ بڑا مہربان ہے، یہ آزمائش ہمیشہ ہی رہنے دے گا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص ایسا کرے گا ظلم اور زیادتی سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے عن قریب جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، داخل کر دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے۔ تو مصیبت اور پریشانی، دکھ اور تکلیف ہر بندے کو پہنچے گی، ہر بندہ آزمائش سے دوچار ہوگا۔ تو اس میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں یا گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ
الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 ہے، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن یَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 56۔ یعنی ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ کافر۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ جو گمراہ ہے۔ مسلمان جو ہے اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے پاکستان میں اسلامی ملکوں میں سے ہے، یا اسلامی ملک بہت سارے ہیں، ان میں خودکشی کی شرح بہت کم ہے، جبکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جاپان سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور خودکشی کرنے والوں میں بھی سب سے پہلے نمبر۔ ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم نے یہ زندگی عارضی ہے، اور مرنے کے بعد اگر اس زندگی کو ہم اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے، پھر مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، اور اس میں اگر جنت مل گئی تو اس سے بہتر تو کوئی اور صورت ہے نہیں۔ جس زندگی کی انسان کو تلاش ہے وہ اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دکھ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی غم نہ آئے۔ یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں دکھ بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، دکھ اور تکلیفیں بھی آتی ہیں، مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، اور نہ ہی موت ہے، اور وہ جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہیں بیماری نہیں ہے۔ وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، کبھی تمہیں کوئی غم، پریشانی، دکھ، تکلیف نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو تکلیفیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل نماز میں ہے، اس کا حل صبر میں ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کا کتنا بڑا ظلم ہوا، بچوں کو فرعون قتل کر رہا ہے، تو کیا انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا نا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو مشکل اور پریشانی آتی ہے، اس میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اپنے آپ کو مار نہیں ڈالنا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے احادیث سنیے سلسلے کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ، نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا گناہ ہے، کسی اور کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ مجھے یاد ہے میں نے اس لا ضرر ولا ضرار پر تقریباً 8-10 جمعے پڑھائے تھے۔ اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، نہ کسی اور کو نقصان پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امت میں ایک شخص تھا جسے ایک زخم لگا، لیکن وہ اس زخم کو برداشت نہ کر سکا، اس نے چھری اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، اس ہاتھ سے پھر خون بہنے لگا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا بادرانی عبدی بنفسہ،
بادرانی عبدی بنفسہ، میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلد بازی کی، تکلیف کو برداشت نہ کیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ حرمت علیہ الجنہ، اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، 1364 نمبر بھی اور پھر 3463۔ یعنی جو اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، خودکشی کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا کی یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، ان سے نجات مل جائے گی، لیکن وہ یاد رکھے کہ اگلی جو دائمی اور ابدی زندگی ہے، اس پر وہ جنت جس زندگی کی انسان کو تلاش ہے، اس جنت میں اللہ نے اس کو داخل نہیں کرنا، وہ جنت اللہ نے اس پر حرام کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک کافروں کے مشرکوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک شخص بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، جو بھی کافر اس کے سامنے آتا اس کی وہ گردن اڑا دیتا، اور وہ آگے آگے جا کر لڑ رہا تھا، بڑی بہادری اور جرت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لوگ اس کی بہادری پر رشک کر رہے تھے، یہ کتنا بہادر شخص ہے، آگے آگے لڑ رہا ہے، کئی ایک کافروں کو جہنم رسید کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے نبی، وہ بندہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس نے بڑے کافروں کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، اما انہ من اہل النار، وہ تو جہنمی ہے۔ مجاہد، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، کافروں اور مشرکوں کی گردنیں اڑانے والا، بہادری سے لڑنے والا، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اما انہ من اہل النار، خبردار وہ جہنمی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ایک بندہ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جہنمی ہے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہوں، یہ کرتا کیا ہے، کیوں اس اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی کہا ہے؟ وہ اس کے پیچھے لگ گیا، وہ آگے لڑ رہا ہے، دشمنوں کو جہنم رسید کر رہا ہے، کافروں کو مار رہا ہے، مشرکوں کو مار رہا ہے، وہ خود زخمی ہو جاتا ہے۔ جب زخمی ہوا، تکلیف کی شدت اس سے برداشت نہ ہو سکی، اس نے کیا کیا؟ تلوار اپنی ایسے زمین پر ٹکائی اور اس کی نوک اوپر کر کے اپنے دونوں پستانوں کے درمیان اس تلوار کی نوک کو رکھا اور اپنا وزن اس تلوار پر ڈال دیا، اور تلوار اس کے اندر پیوست ہو گئی، اس کی جان نکل، خودکشی کر لی۔ اس نے کیا کیا؟ خودکشی کر لی۔ اور پھر جو صحابی جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، آپ دوبارہ کیوں گواہی دے رہے ہو؟ کہنے لگے جی ابھی آپ نے وہ فلاں شخص کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، ہم حیران اور پریشان تھے کہ جو مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑ رہا ہے، بہادری سے کے ساتھ لڑ رہا ہے، کافروں کو جہنم رسید کر رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، میں دیکھتا رہا کہ یہ کرتا کیا ہے، اور وہ زخمی ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا، اور پھر اپنے آپ کو اس نے اس طرح تلوار اپنے یہاں رکھ کے اپنا وزن اس کے اوپر گرا کر خودکشی کر لی۔ اشہد انک رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، ایک آدمی بظاہر اہل جنت والا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے۔ جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، جنتیوں والے عمل، لیکن ہوتا وہ جہنمی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ایک آدمی بظاہر اہل جہنم والا عمل کرتا ہے اور در حقیقت وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔
کیوں؟ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ ایک آدمی بظاہر بڑے اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور ایک آدمی بظاہر جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ آخری وقت میں اس کا خاتمہ ایمان پر کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے۔ تو اندازہ کریں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، خودکشی کر لی، وہ میدان جہاد کے اندر کافروں کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، مجاہد ہے، لیکن اپنے آپ کو خود مار ڈالا، اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی قرار دیا۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لیتا ہے، یتردى فی فقتل نفسہ فہو فی نار جہنم، تو وہ جہنم کی آگ میں ہے، یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، اور برابر اپنے آپ کو اس میں نیچے گرا رہا ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے پہاڑ کو اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے گرا لیا، جہنم کے اندر بھی اس کو ایک آگ کا پہاڑ ہوگا، اس سے اپنے آپ کو نیچے گراتا رہے گا، اور یہ عذاب اسے ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالے تو وہ اپنی وہ زہر جو ہے قیامت والے دن جہنم کی آگ میں، وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ زہر پیتا رہے گا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے آپ کو لوہے کی کسی چیز سے مار ڈالے، فحدیدتہ فی یدہ یجع بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ جہنم کی آگ میں اسی طرح اسی چیز کو ہاتھ میں لیے اسے اپنے پیٹ میں چبوتا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جلتا رہے گا۔ جس چیز سے انسان نے خودکشی کی ہوگی جہنم میں، ایک تو جہنم کی آگ ہوگی، اوپر سے جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہوگی وہ چیز بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، وہ اپنے آپ کو وہ اس مارتا رہے گا، اور یہ عذاب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا۔ مزید اسی موضوع پر انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچا کر رکھے، اور اگر کبھی زندگی میں آزمائش، مصیبت، پریشانی آ جائے تو صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔